ایک بچے کے رونے چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر وہاں پہ پورا مجمع اکٹھا تھا۔ کسی نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی اور وہ آدمی مسلسل مارے جا رہا تھا، اس کا گلا دبا رہا تھا۔ حماد کی گاڑی رکی تو وہ بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں اس مجمع کی طرف گئیں جہاں سے کسی بچی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے پاس کھڑے ہوئے موئز کو کہا، موئز تم ادھر رکو، یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکلا اور اس مجمع کی طرف گیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ معصوم بچی کے ساتھ اسے مارنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اسے سامنے کھڑے ہوئے آدمی کو کہا اور اسے پیچھے دھکا دیا۔ صاحب جی آپ پیچھے ہٹ جائیں، درمیان میں مت آئیں، اس نے بدکاری کی ہے، اس وجہ سے اس کی یہی سزا ہوگی۔ وہ حیرت سے اس 15 سالہ بچی کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پہ معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، انہیں کچھ بھی نہیں کیا، مجھے بچا لیں گے، جان بوجھ کے مجھے مار رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی ہی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، مجھے بچا لیں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ حماد کہنے لگا، چھوڑو اس کو، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو کہ آپ لوگوں کو کس قدر معصوم بچی ہے اور آپ لوگ اس پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ سامنے کھڑا ہوا شخص کہنے لگا، اسے کوئی بھی اب قبول نہیں کرے گا، پورے گاؤں والوں کو پتہ ہے اس نے بدکاری کی ہے اور اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اس کی سزا اب موت ہے اور اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب کی بار حماد کو اندازہ ہوا تھا سامنے جو شخص اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا وہ باپ تھا اور اسے غیرت کے نام پہ وہ لوگ مار رہے تھے۔ وہ غصے میں اس کے بازوں سے پکڑ کر کہنے لگا، دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کے پاس دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ اس نے غصے میں اپنا کوٹ اتار کے اس کے کندھوں پر ڈالا۔ پاگل ہو کیا؟ وہ آدمی کہنے لگا، اگر آپ کو اتنی ہی ہمدردی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے نہ ماریں، تو پھر آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ یہ سن کے حماد ٹھٹک گیا۔ پیچھے سے موئز آ گیا، کہنے لگا، حماد کیا کر رہا ہے؟ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاگل ہو کیا؟ میں ایسے کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ اس بچی پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس نے سہمی ہوئی بچی کو دیکھا جس کی نیلی آنکھوں سے انگنت آنسو بہ رہے تھے۔ اس کے سرخ و سفید رنگت اس کے چہرے اور ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ گلے کے پاس سرخ نشان بنا ہوا تھا اور نہ جانے کیوں حماد کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حماد نے جیسے ہی فیصلہ کیا، موئز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہارے باپ کو پتہ چلا تو اس نے تمہیں حویلی سے باہر نکال دے کے پھینک دینا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا، نہ جانے کیوں، شاید حماد کو پہلی نظر میں ہی وہ معصوم سی لڑکی بہت زیادہ اچھی لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اور سارے مجمع والے حیرت سے اس امیر زادے کو دیکھ رہے تھے جس کی بڑی سی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ اس لڑکی کے سر پر بڑی سی چادر دے دی گئی اور وہاں پہ کچھ گواہ اکٹھے ہوئے اور ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ معصوم سی بچی جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، وہ اب اس کی بیوی بن چکی تھی۔ ابھی تک وہ ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا جب وہاں پر ایک عورت آئی، روتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی کہاں ہے؟ میری بیٹی کو مت مارنا۔ وہ عورت کی حالت دیکھ رہا تھا، بہت بری تھی۔ جب اس آدمی نے غصے میں کہا، چلی جاؤ یہاں سے، تمہاری بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے،
اب میری بیٹی کو کسی ظالم کے حوالے کر دیا ہے نا؟ اسے سامنے کھڑے ہوئے حماد کو دیکھا۔ تم میری بیٹی کے ساتھ ظلم نہیں نہ کرو گے؟ یہ دیکھو ایک ماں ہاتھ جوڑتی ہے، ایسے یہاں سے لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا، یہ بہت معصوم ہے، یہ تکلیفیں برداشت کرتی آئی ہے، ایسے لیتے جاؤ۔ وہ اپنی بیٹی کے چہرے کو دیوانوں کی طرح چومنے لگی۔ اس نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے، یہ تمہارا محافظ ہوگا، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دے گا، تم نے یہاں لوٹ کے کبھی نہیں آنا اور اس کے ساتھ وفادار رہنا۔ اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی اور حماد دیکھے جا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے لگ گئے۔ چلی جاؤ یہاں سے، یہ گاؤں ان عورتوں کے لیے نہیں ہے، معصوم بچیوں کے لیے نہیں ہے، یہاں بس عورتوں پر ظلم ہوتے ہیں۔ صاحب جی میری بیٹی، اور وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے گیا تھا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اتنی اچانک اس نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا تھا، اور موئز ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ لا کر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ شام ہو چکی تھی۔ موئز اسے دیکھنے لگا۔ تجھے پتہ ہے اب رات کو ہمیں واپس جاتے جاتے 3 بج جانے ہیں۔ موئز کی بات سن کے وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں۔ اس نے اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھا جو بالکل گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ دیکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب تمہارا شوہر ہوں، وہ نرمی سے بتانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ گاؤں کی لڑکیاں اچھی خاصی سمجھدار ہوتی ہیں، انہیں میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ان کی ماں نے انہیں اچھا خاصا سمجھدار بنایا ہوا ہوتا ہے۔ 3 گھنٹے کا سفر گزر چکا تھا لیکن ابھی تک وہ لوگ اپنے گاؤں نہیں پہنچے تھے۔ اسے دیکھا تو وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سو گئی تھی۔ آہستگی سے اس کے قریب ہوا۔ اب یہ دیکھ معصوم سے بچے اس کے ساتھ رومانس نہ شروع ہو جانا۔ موئز نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے پہلی نظر میں بچی پہ دل آ گیا۔ بکواس بن کر، زیادہ فضول میں نہ بولا کر، اس نے موئز کو غصے میں کہا تھا اور آہستگی سے اس کے قریب ہوتا اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ گیا تھا۔ ویسے تو پیاری، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، اس کی نیلی آنکھیں بہت اچھی ہیں، تیرے بچے تو نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ ایک کام کریں گے، اپنے بچوں کے آپس میں رشتے کر لیں گے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے حماد نے غصے میں اسے گھور کر دیکھا۔ فضول کی باتیں مت کرو اور اپنی ڈرائیونگ پہ فوکس کرو ورنہ تینوں شہید ہو جائیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا تھا، اس کے سفید ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت میں تھے۔ مجھے خود بہت نیند آ رہی ہے۔ ہاں تجھے تو اب نیند ہی آنی ہے، نکاح جو کر لیا ہے اب سوچ لے اپنے باپ کو جا کر کیا کہنا ہے۔ سمپل کہہ دوں گا بچی پسند آ گئی تھی، نکاح کر کے آیا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے کیسے کیسے جاہل لوگ رہتے ہیں، لیکن اگر واقعی میں یہ لڑکی ایسی ہوئی جیسے اس کا باپ اور گاؤں والے بول رہے تھے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تمہیں پتہ ہے جو حماد کو چیز اچھی لگ جاتی ہے پھر وہ حماد کی ہی رہتی ہے۔ حماد اس پہ کسی اور کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، ہاں جی یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ تم اپنی چیز پہ کسی اور کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن دھیان رکھنا وہ جب حویلی پہنچے تو کافی رات ہو چکی تھی۔ اس نے سوئی ہوئی اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ سدرا، وہ نرمی سے گویا ہوا تو حیرت سے اس نے دیکھا، مطلب تجھے اس کا نام بھی پتا ہے؟ ظاہرہ نکاح ہوا تھا، اس وقت پتہ تو چل ہی گیا تھا۔ اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک کام کرو، اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جاؤ، انکل کو پتہ چلے گا تو پھر دیکھ لیں گے تیری کیا حالت ہوگی۔ یار میں کچھ بھی نہیں جانتا، اس کی باتوں کو اگنور کرتا اسے اپنے بازوں میں اٹھا چکا تھا۔ جیسے وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے فردوس بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ حیرت سے دیکھنے لگی، بیٹا یہ تم کسے لے کر آ گئے ہو؟
اس کے بازو میں ایک لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولی، خالہ جان میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس کو لے کر آیا ہے، تم جاؤ اندر لے کے جاؤ اپنی بیوی کو۔ خالہ جان اس نے نکاح کر لیا ہے۔ اگلے لمحے وہ سب کو حقیقت بتا چکا تھا، بس اس کی جان بچانے کے لیے اس جناب نے نکاح کیا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن ایسے کیسے یہ ایک لڑکی کو لے کر آ گیا ہے؟ طلال صاحب کو پتہ چلے گا، انہوں نے تو ہر چیز کو تہس نہس کر دینا ہے۔ انہوں نے تو اپنی بھانجی کو بہو بنانا تھا، اس کی تو شادی نزدیک تھی اور یہ کیا کارنامہ سر انجام دے بیٹھا ہے۔ یا اللہ، میں اس لڑکے کا کیا کروں؟ فردوس بیگم تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی، انہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کریں۔ سدرا کو لا کے بیڈ پر لٹاتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ ابھی بھی خوف تھا، نیند میں بھی خوف چھایا ہوا تھا۔ اچانک اس کے چہرے پہ ڈر کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ وہ چیخ مار کے اٹھی، اس کا چہرہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ حماد اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، نرمی سے کہنے لگا، کیا ہوا ہے، آپ ڈر گئی ہو کیا؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ ایک دم سے اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ یہاں پر بھی آ جائیں گے، وہ میں نے خواب میں دیکھا، وہ یہاں پہ بھی آ گئے، میرا گلا دبا دیں گے، مجھے مار دیں گے، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں آئے گا، بس رونا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں رونا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ کھانا کھانا ہے کیا؟ اور کھانا کھانے کا سن کے تو وہ فوراً سے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ پچھلے 2 دنوں سے اسے کھانے کو کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا، اسے بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر آیا تو سامنے فردوس بیگم کھڑی ہوئی تھی، خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کمبخت نے آپ کو حقیقت بتائی تھی، وہ را کے کہا۔ وہ کہنے لگی، یہ تم نے کیا کیا؟ اپنے بابا کے بارے میں جانتے ہو نا، جب انہیں پتہ چلے گا تو وہ کیا کریں گے؟ ماما جو بابا کرتے ہیں کرنے دیں، لیکن مجھے تو وہ پسند آ گئی تھی۔ ماما آپ کو پتہ ہے اس کی اتنی خوبصورت نیلی آنکھیں ہیں جن پہ میں فدا ہو گیا تھا۔ فردوس بیگم نے تو اپنا سر ہی پکڑ لیا تھا۔ اچھا ماما ایک کام کریں، ملازمہ کو بولیں کہ کھانا تو کمرے میں لے کے آ جائے۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی، کہتی وہ غصے میں اسے گھور رہی تھی، اب صبح تمہارے باپ کو کون بتائے گا؟ ماما آپ بتائیں گی؟ آف کورس، اور کون بتائے گا؟ آپ اپنی بہو کا صبح تعارف کروائیں گی؟ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، تمہیں ابھی تک مذاق سوچ رہا ہے، اور جو صبح طوفان آنے والا، اس کے بارے میں سوچ سوچ کے میں خود پریشان ہوں، اور پھر میری تربیت پہ انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ فردوس بیگم کا تو مکمل طور پر دماغ گھوم گیا تھا۔ ملائکہ کا تو کام یہی ہے، آپ پریشان مت ہوئے نا، کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، بہت زیادہ تمہارے دانت نکل رہے ہیں، صبح باپ کے سامنے دیکھنا کیسے خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے۔ حماد غصے میں بولی۔ ان کی بات سن کے وہ خاموشی سے واپس کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ کھانا دے گئی تو وہ اسے کھانا دینے کے بعد کہنے لگا، آپ چینج کر لو، میرے پاس کپڑے تو نہیں ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، اور وہ بھی تھوڑا پریشان ہوا۔ پھر آہستگی سے وہ کمرے سے باہر نکلا اور جا کے نشا کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ بامشکل وہ اٹھی تھی، اپنے بالوں کو جوڑے میں ارستے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا ہے بھائی، اتنی رات کو کیوں جگا دیا؟ پتہ ہے صبح مجھے یونی بھی جانا ہوتا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، میرا بچہ مجھے ایک اچھا سا اپنا ڈریس تو دو۔ وہ نرمی سے بولا تھا، ڈریس دوں؟ آپ نے ڈریس میرا کیا کرنا ہے؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پہننا ہے، پہن کے گھومنا ہے۔ حماد سنجیدگی سے بولا تو وہ ہنس پڑی تھی، دیکھیں آدھی رات کو میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، بتائیں کیا کرنا ہے؟ وہ تمہاری بھابھی کو دینا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ جو پیچھے مڑنے لگی تھی، ایک دم سے اس نے مڑ کے دیکھا۔ کیا بھابھی؟ کون سی بھابھی؟ کیسی بھابھی؟ کس بھابھی کی بات کر رہے ہیں؟
وہ حیرت سے گویا ہوئی تمہاری بھابھی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تمہاری بھابھی لے کے آیا ہوں، ابھی ڈریس دوگی تو بدلے میں بھابھی دکھاؤں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا بھائی آپ نے کیا کیا، ملائکہ کے ساتھ نکاح کر لیا؟ آپ نے نہیں، ملائکہ کے ساتھ نہیں، اس سے تو بچنے کے لیے نکاح کیا ہے۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا اور پھر جو شہناز پھپھو کریں گی اس کا آپ کیا کریں گے؟ وہ بعد میں، چھوڑو مجھے ڈریس دو۔ اس نے اپنا ایک ڈریس دیا اور اس کے پیچھے پیچھے آ گئی، اور اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ اس معصوم سی بچی کو دیکھنے لگی۔ بھائی یہ بچی اپنے لیے ایڈاپٹ کر کے لائے ہیں یا بیوی بنا کے لائے ہیں؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ سیدھی سیدھی دیکھو جا کے، اسے کمپنی دو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا اسے اپنائیت کا احساس دلاؤ۔ وہ اس کے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی آپ کا کیا نام ہے؟ سدرا۔ سدرا نے نرمی سے جواب دیا، اور اچھا میرا نام نشا ہے، آج سے ہم لوگ دوست ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی مگر وہ بار بار حماد کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کسی اور کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، آپ یہ ڈریس پہن کے فریش ہو جاؤ، وہ نرمی سے کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ کافی وقت بعد فریش ہو کے باہر آئی تو وہ بے ساختہ ہی اس کے بالوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی ساری پشت کو اس کے بالوں نے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کے بال بہت لمبے تھے جن کو وہ ابھی بھی دیکھ رہا تھا، جس کو اس نے جوڑے میں اڑسا ہوا تھا اور اب اس نے کھولا تھا۔ گھنے موٹے بال، وہ بے ساختہ اس کے قریب آیا۔ یہ آپ کے بال اصلی ہیں؟ وہ نرمی سے گویا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میرے بال سارے گاؤں کی لڑکیوں کو پسند تھے، ساری جیلس ہوتی تھی میرے بالوں سے۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا مجھے بھی جیلسی ہو رہی ہے، اتنے زیادہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ حماد کی بات سن کے وہ بے ساختہ ہی ہنس پڑی تھی۔ آپ تو لڑکے ہو نا، لڑکوں کے تو اتنے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا میرے پاس اچھے ہیں، وہ تجسس بھرے انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں جی اچھے ہیں نا، چلو ٹھیک ہے شاباش، آپ جا کے سو جاؤ، بیڈ پر سو جاؤ۔ وہ جیسے اس سے پوچھنے لگی ظاہر ہے، اچھا وہ ہمارے پاس تو بیویوں کو نیچے سونے کا کہا جاتا ہے، زمین پہ؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی نہیں، یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، چلے شاباش آپ جا کے سو جائیں۔ وہ جا کے بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلے گئی اور وہ لیپ ٹاپ کھولے کام کرنے میں مصروف تھا۔ فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں آئی تو وہ اٹھا، وضو کر کے وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا تو ہلکی ہلکی روشنی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب ناشتہ کر رہے تھے۔ اسے کمرے کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر طلال صاحب بولے ناشتہ کر لو۔ نہیں بابا، میں اپنی بیوی کو لے کر آتا ہوں، اس کے ساتھ کروں گا۔ اور یہ سن کے طلال صاحب کے ساتھ ساتھ فردوس بیگم، ملازمہ، ملائکہ، شہناز پھپھو، سب نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بلال کہنے لگا کیا فضول کے مذاق کر رہے ہو، ادھر آ کے ناشتہ کر لو۔ اپنے بھائی کی بات سن کے وہ کہنے لگا سچ میں اپنی بیگم کو لے کر آتا ہوں، بلکہ وہ ابھی تک نہیں آئی، نشا ایسے ہی ریڈی کر رہی تھی، میں نے اسے بولا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آیا، دیکھا تو وہ نشا کے کپڑوں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں کو پیچھے سے نشا نے ہلکی سی چھٹیا میں جکڑا ہوا تھا، لمبے لمبے بال اس نے گلے میں دوپٹہ لیا ہوا تھا اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شکریہ نشا، میری بیوی کو اتنا اچھا تیار کرنے کے لیے۔ بھاگو یہاں سے، ابا حضور کی عدالت میں اب مجھے پیش ہونا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا ہاں جاؤ، جو گھر میں ہونے والا ہے اس کے بعد تو اللہ کی پناہ، مجھے نہیں پتا بابا کیا کرنے والے ہیں، خیر سے ایسا نہ ہو ملائکہ بلال بھائی کے پلو سے باندھی جائے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی لگ تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی رہا ہے۔ وہ جلدی سے باہر آیا تھا اور اس کے ساتھ چھوٹی سی بچی کو دیکھ کے جہاں طلال صاحب کھڑے ہوئے تھے وہیں پہ شہناز بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ غصے میں کہنے لگی یہ کون ہے اور اسے تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ طلال صاحب کہنے لگے یہ چھوٹی سی بچی تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟
وہ نرمی سے کہنے لگا دیکھیں بابا جان، پسند آ گئی تھی، اس وجہ سے شادی کر کے آیا ہوں۔ اور وہ غصے میں اس کے پاس آنے لگی۔ اگلے لمحے وہ اسے تھپڑ مارنے لگے۔ جب وہ سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا اور ہوا میں ہی ان کا ہاتھ رہ گیا تھا، وہ اسے کہنے لگے ابھی کے ابھی اسے طلاق دو، اس گھر سے نکالو۔ کون ہے یہ؟ کہاں سے لے کر آ گئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے خاندان سے باہر شادیاں نہیں کی جاتی، اس کے باوجود تم کسی لاوارث لڑکی کو اٹھا کر لے آئے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے بابا جان میری بیوی ہے، اسے آپ لوگوں کو قبول کرنا ہوگا، اگر آپ لوگ قبول نہیں کرو گے تو میں بہت برا کروں گا۔ ملائکہ نے ایک دم سے وہاں پہ پڑے ہوئے جگ، گلاس، ہر چیز کو اٹھا کے نیچے پھینکنا شروع کر دیا۔ کرسی کو اس نے پیچھے دھکا دیا۔ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اگلے لمحے اس نے ڈائننگ ٹیبل پہ پڑی ہوئی چھری کو اٹھا لیا۔ تو میں اپنی جان لے لوں گی، ابھی کے ابھی اسے طلاق دو۔ تم صرف میرے تھے اور کوئی بھی یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ ملائکہ اتنا برا بیہیو کرے گی۔ ملائکہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بلال اس کے قریب جا کے اس سے چھری لینے لگا۔ جب ملائکہ کہنے لگی خبردار جو کسی نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، تم صرف میرے تھے حماد، تم کیسے کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے ہو؟ مامو جان، وہ روتے ہوئے طلال صاحب کو دیکھنے لگی، اسے بولے ابھی کے ابھی طلاق دے۔ طلال صاحب کہنے لگے دیکھو اسے طلاق دو۔ ملائکہ بھی سب سے دور کھڑی ہوئی تھی اور کوئی بھی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو وہ ہلکا سا کٹ لگا دیتی تھی جہاں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ دیکھو ایسا مت کرنا، کچھ بھی ہو یہ میری بیوی ہے اور میں اسے طلاق نہیں دوں گا، مرنا ہے مر جاؤ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حماد سخت لہجے میں بولا کیونکہ اب وہ تنگ آ چکا تھا ان سب سے، مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی تم میرے تھے، نہیں ہوں تمہارا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، نہ ہی میں تمہارا کبھی تھا، ہمیشہ سے بتاتا آیا ہوں، ہمیشہ سے سمجھاتا آیا ہوں، لیکن نہیں، نہ تمہیں سمجھ آتی ہے، نہ تمہاری ماما کو آتی ہے، نہ میرے بابا کو آتی ہے۔ فردوس بیگم پریشان ہو گئی تھی، سب کہنے لگے اسے طلاق دے دو، وہ اپنی جان دے دے گی، مگر اس نے بھی طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اگلے لمحے وہ اپنے ہاتھ پر چھری مار چکی تھی، اس کے ہاتھ سے بہت زیادہ خون بہنے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ نیچے گر گئی جبکہ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ سدرا ڈرتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی تھی، خون سے اسے پہلے ہی بہت زیادہ فوبیا تھا، خون کو دیکھتے ہوئے چلانے لگ جاتی تھی، اس کی قمیض کو ہاتھوں میں دبوچے وہ چلانے لگی۔ حماد پریشان ہو گیا، اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا کہنے لگا کیا ہو گیا ہے؟ مگر وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، اس کی قمیض کو بہت شدت سے اس سے دبوچا ہوا تھا۔ بلال نے فوراً سے نیچے گری ہوئی ملائکہ کو دیکھا۔ ملائکہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بلال کے دل کو کچھ ہوا تھا؟ ملائکہ وہ اس کے گال کو تھپتھپانے لگا، فوراً سے اسے اپنے بازو میں اٹھاتا ہوا باہر کی طرف لے گیا، اسے لے کر ہسپتال آ گیا۔ ملائکہ وہ اب تک اس کے گال تھپتھپا رہا تھا، اسٹریچر پر اسے اندر کی طرف ایمرجنسی کی طرف لے کر جا رہا تھا، مگر وہ بار بار اس کے گال کو تھپتھپا رہا تھا۔ ملائکہ آنکھیں کھولو، وہ نرمی سے بول رہا تھا، اور اسے یوں پریشان دیکھ طلال صاحب حیران ہوئے تھے۔ وہ کبھی کسی کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوا تھا جتنا ملائکہ کے لیے ہو گیا تھا۔ آپ سے وہ لڑکی محبت کرتی تھی، آپ کو میرے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ مر جائیں گی نہ آپ ایک کام کریں، آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ وہ تب سے روئے جا رہی تھی اور حماد اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز رونا بند کرو نا، وہ اسے نرمی سے گویا ہوا تو اس کی بات سن کے وہ مزید ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے تم مجھے اچھی لگتی ہو میں سے اچھا لگتا ہوں، بالکل ویسے ہی تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اتنی جلدی کوئی کسی کو اچھا نہیں لگتا، وہ معصومیت سے بولی، اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آپ کی نیلی آنکھوں نے مجھے پاگل کر دیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔
آپ मुस्कुरा रहे हैं, आपकी कज़न अस्पताल में है, आपको बुरा नहीं लग रहा? इसकी बात सुन के वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला तो इसकी बात सुन के वो भी धीरे से मुस्कुरा दी। तलाल साहब ने इसे बुलाना छोड़ दिया था। एक हफ्ते बाद वो वापस घर आई थी। इसकी तबीयत काफ़ी हद तक संभली हुई थी, मगर वो बार बार शोर मचाने लग जाती थी, बार बार कहने लग जाती थी कि वो सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरा है। वो इसे सिद्रा के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी और तलाल साहब ने भी यही फैसला किया था कि अब जब वो शादी करके आ चुका है तो बाद में अगर बात गांव में फैलेगी तो बदनामी ही होगी। इस वजह से वो इसकी शादी करना चाहते थे और इन्होंने फैसला कर लिया था, जिसपे मलाइका कभी बिल्कुल खामोश हो गई और साथ ही इन्होंने ये भी फैसला किया था कि मलाइका की शादी वो बिलाल के साथ करना चाहते हैं और मलाइका बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। इसने ना हाँ की ना इनकार किया। शहनाज बेगम कहने लगी, बेटा बिलाल भी अच्छा बच्चा है, तुम बिलाल के साथ शादी कर लो। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता था, वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता था, तो अगर हम ज़बरदस्ती भी इसकी शादी तुम्हें इसकी ज़िंदगी में शामिल करते तो वो कभी तुम्हें वैसी मोहब्बत ना दे पाता जैसा तुम्हें बिलाल देगा। मैंने बिलाल की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। वो सच में तुमसे मोहब्बत करेगा। वो बिखरी हुई हालत में बैठी हुई मलाइका को मोहब्बत से समझाने लगी, जिसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे। मोहब्बत से इसकी पेशानी पे बोसा देते हुए वो कमरे से बाहर गई। दरवाजे को हल्का सा नॉक करता हुआ बिलाल कमरे में दाखिल हुआ। इसे यूं रोता हुआ देखकर आके इसके सामने बैठ गया। इसकी थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। क्या हम दोनों दोस्त थे ना? वो नरमी से गोया हुआ तो वो इस बात में सर हिलाने लगी। फिर तुम क्या दोस्त की बात नहीं मानोगी, रोना नहीं छोड़ोगी? कितने दिनों से तुम्हें समझा रहा हूँ। घर वालों ने क्या फैसला किया? वो बामुश्किल ये अल्फाज बोल पाई थी। जानता हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत दूंगा, बहुत ज़्यादा। इसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेता हुआ बोला तो वह इसके हाथ पे पेशानी टिकाते बहुत शिद्दत से रोने लगी। मैंने बहुत ज़्यादा चाहा था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हमें नहीं मिलती। क्यों नहीं ऐसा होता? वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ कहने लगा, देखो जो जिसके नसीब में होता है ना, इससे वो मिलता है, और जो जिसके नसीब में नहीं होता, चाहे इसके लिए रोए पीटे जो मर्जी करें, वो इससे नहीं मिलता। इस वजह से यूं रोना सिसकना बंद कर दो। वो मोहब्बत से बोला था। वो इसके कंधे पर अपना सर टिकाती बहुत बुरी तरह से रोने लगी। मैं बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ है ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ बोला, तुम्हारी ज़िंदगी में जब कोई और लड़की आ जाएगी तो तुम भी ऐसे ही मुझे बेमायनी बना के अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे। वो रोते हुए बोल रही थी, क्या हो गया? क्यों ऐसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी ऐसा बोला कि मैं तुम्हें बेमायनी समझ के अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा? कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। वो इसके करीब हो गया था। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह चाहता हूँ, लेकिन कभी मैंने इजहार नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि तुम हमसे मोहब्बत करती हो। इस वजह से मैं कभी नहीं बोल पाया, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए वो मोहब्बत से इसे समझा रहा था। वो इसके सीने में अपना सर छुपाए गई थी। वो धीरे धीरे इसके बालों को सहलाने लगा। इसे अपने साथ लगाया हुआ था और न जाने कितनी देर तक इसके सीने से लगी रोती रही थी। इसके सीने पर सर रखे हुए वो धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेर रहा था। एकदम से वो उठ के बैठ गई। क्या हुआ है? हमाद ने हैरत से इसकी तरफ देखा। आपके घर वाले, आपके बाबा कितने बुरे हैं। वो कितनी बुरी तरह से मुझे डांटते हैं। वो मुंह बनाते हुए बोली,
تو آپ کو لیٹے لیٹے یہی یاد آیا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے وہ مجھے اس گھر سے نکال دیں گے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی اس گھر سے نہیں نکالے گا۔ وہ محبت سے گویا ہوا تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، پکا وعدہ کوئی بھی مجھے نہیں نکالے گا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا، کوئی بھی نہیں نکالے گا۔ ویسے بھی اب تو ہماری شادی ہونے والی ہے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم میری بیوی ہو۔ لیکن شادی کے بعد میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں، پھر ہم پہلے کیوں رہ رہے ہیں؟ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے نا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ تو پھر ہمارے بچے کب ہوں گے؟ بتائیں نا مجھے، آپ کہہ رہے تھے کہ نیلی نیلی آنکھوں والے آپ کے بچے ہوں گے۔ کیا تم ہماری باتیں سن رہی تھی؟ نہیں، میں نے اس دن ویسے ہی آپ کی باتیں سن لی تھی، آپ کی دوست کی، معیز بھائی کی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، ہاں، نیلی نیلی آنکھوں والے بچے ہوں گے۔ میری آنکھیں پیاری ہیں؟ وہ معصومیت سے اس سے پوچھ رہی تھی اور وہ اس کے کھلے ہوئے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی مگر اس کے باوجود بھی اس کے بال بیڈ پر لگ رہے تھے، اس قدر لمبے تھے۔ وہ اس کے بالوں کو پکڑ کے سونگھنے لگا۔ تمہارے بال، تمہاری پنکھیں، تمہارا چہرہ، تم مکمل طور پر بہت خوبصورت ہو۔ ایک دم سے کھینچتا ہوا اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ سچ میں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہاں سچ میں تم بہت خوبصورت ہو۔ محبت بڑا بھوسا اس کی پیشانی پہ دیا تو وہ دوبارہ اس کے سینے پہ اپنا سر رکھے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے ملائکہ آپی، پھر آپ کی جان لینے کی کوشش نہ کریں۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ آپ کو اپنی مما کے پاس جانا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہماری شادی پہ آپ کی مما آئیں گی، آپ کے بابا بھی آئیں گے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ سچ میں مما آئیں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ آپ کو پتہ ہے میں مما کو یاد کرتی ہوں، آپ رات کو رو رہی ہوتی ہے نا تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، پھر میں آپ کو اپنے سینے سے بھی لگا لیتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ کہنے لگی، آپ کتنے اچھے ہو، آپ جیسے لوگ بہت کم دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہمارے بچے ہوں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی اور کہنے لگا، نہیں پاگل، بچے نہیں ہوں گے، اس کے بعد آپ نے اسٹڈی کرنی ہے۔ اسٹڈی مطلب اسکول جانا ہے۔ میں نے وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ سچ میں آپ کو پتہ ہے مجھے پڑھنے کا کتنا شوق تھا، لیکن 5 جماعتوں سے آگے ابا نے مجھے پڑھنے ہی نہیں دیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کر کہنے لگا، میں پڑھاؤں گا نا اپنی جان کو۔ وہ اس کے گال کو کھینچتے ہوئے بولا اور نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی اس کے ساتھ بچوں کی طرح وہ باتیں کرتا رہا۔ وہ اسٹیج پر دلہن بنے بلال کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ سدرا حماد کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ دونوں جوڑیاں بہت خوبصورت تھیں، سبھی چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ شہناز بیگم جب آئیں انہوں نے اپنی بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہنے لگیں، اللہ پاک تم سب کو ہمیشہ خوش رکھے، تم لوگوں کے نصیب اچھے کرے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ ملائکہ کے چہرے پر ابھی بھی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سدرا بھی تھوڑی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، جبکہ حماد خوش تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں والی اس کی حسین بیوی اس کے پاس موجود تھی اور وہ مسکراتے ہوئے بس اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ فردوس بیگم اپنی دونوں بہوؤں کے صدقے واری جا رہی تھیں اور رخصتی کا بھی وقت آ گیا۔ رخصتی کر کے ان دونوں نے واپس ہی آنا تھا۔
وہ جیسے بلال کے کمرے میں آئی، اسے لا کے بلال کے کمرے میں بٹھایا گیا تو وہ پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ابھی تک بھی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ایک عجیب سا ڈر اور خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی تھیں۔ بلال چلتا ہوا اس کے پاس آیا کہ اس کا گھونگھٹ اٹھائے اور ایسے رونمائی کا تحفہ دیا، مگر دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اگلے ہی لمحے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک شدت بھرا بوسہ دیا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور محبت سے کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے آپ میرے لیے کتنی اہم ہو، میں آپ سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھ کے ایک ایک پوٹے کو چومے جا رہا تھا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، اس کی ایک ایک انگلی پہ بوسہ دیتے ہوئے اس کے قریب ہو گئی، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کے لبوں کے اوپر جھک گیا تھا۔ اس کی سانسوں میں اپنی سانس گھلی تھی، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی ہوئی تھیں اور اسے اپنی محبت سے آشناس کروانے لگا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، ان دونوں کی بھاری سانسوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ جیسے کمرے میں داخل ہوا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ خوبصورت سا لہنگا اس نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ ماشاء اللہ میری بیگم، کیا دیکھ رہی ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آج تو آپ کے بابا کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا، سب نے مجھے قبول کر لیا اور ماما بھی آئی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ماما کو دیکھ کے میں کتنا خوش ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے سینے سے لگتے ہوئے بول رہی تھی، ہاں جی بالکل میرا بچہ، یہ کہتے ہوئے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا تو وہ اس کے قریب ہو گئی اور کہنے لگی، ایسے ہی آپ مجھ سے ہمیشہ محبت کریں گے نا؟ آپ ایسے تو نہیں کریں گے نا جیسے ہمارے گاؤں کے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، نہیں میری جان، کبھی بھی ایسے نہیں کروں گا اپنی جان کے ساتھ۔ آپ تو چھوٹی سی اتنی پیاری سی بچی ہو اور میں نے آپ کے ساتھ کیوں کچھ کرنا ہے؟ چلو شاباش، آپ جاؤ، جا کے چینج کر کے آؤ۔ اتنا بھاری بھرکم لہنگا ہے تو مجھے میک اپ کے بغیر بہت خوبصورت لگتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی دونوں آنکھوں پہ بوسہ دے گیا اور وہ مسکراتے ہوئے چینج کر کے آئی اور آ کے اس کے سینے پر سرکتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ ہمارے بچے کب ہوں گے؟ وہ دوبارہ سے مسکراتے ہوئے بولی، بچوں کی لگتی، خاموش ہو کے سو جاؤ، ابھی بچے نہیں ہوں گے، ابھی آپ خود بچی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دے گیا اور وہ مسکراتے ہوئے اس کے محفوظ حصار میں نیند دراز ہو گئی۔ صبح جب ملائکہ کی آنکھ کھولی تو وہ اس کے بازوں کے حصار میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ رات جس طرح بلال نے اسے اپنی محبت سے آشناس کروایا تھا، وہ تو اپنی قسمت پہ خود ہی رشک کر رہی تھی۔ کوئی اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ جس طرح اس نے پیار سے اور نرمی سے اسے چھوا تھا، اپنائیت کا احساس دلایا تھا، اسے تو دیوانگی کی حد تک اس شخص سے محبت ہونے لگی تھی۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگی، بہت شکریہ بلال۔ بلال جو دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، ایسے دیکھنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ شوہر سے محبت ہو گئی ہے کیا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، ہاں مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ محبت تو صرف محرم رشتوں سے کی جاتی ہے۔ محبت تو صرف شوہر کا حق ہوتا ہے جو ہمیں اتنی محبت دیتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی اور وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے دوبارہ سے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ دونوں مطمئن تھے، دونوں پرسکون تھے،
ان دونوں نے خوش دلی سے ایک دوسرے کو قبول کیا اور گھر میں رونق سی پھیل گئی۔